صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 816۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور دوران نماز میں اپنے بالوں کو نہ سمیٹوں اور نہ کپڑوں ہی کو اکٹھا کروں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 817۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس طرح آپ قرآنی حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 818۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق خبر نہ دوں؟ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ کسی فرض نماز کا وقت نہ تھا، آپ کھڑے ہوئے اور قیام کیا، پھر رکوع کیا، بعد از اللہ اکبر کہا، اس کے بعد اپنا سر اٹھایا تو کچھ دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور تھوڑی دیر تک اٹھائے رکھا، پھر سجدے میں چلے گئے، پھر تھوڑی دیر تک اپنا سر اٹھائے رکھا۔ اسی طرح انہوں نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی سی نماز پڑھی۔ راوی حدیث حضرت ایوب کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا کام کرتے تھے جو ہم نے اور لوگوں کو کرتے نہیں دیکھا، چنانچہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت کے درمیان میں بیٹھا کرتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 819۔ انہوں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ عرصہ ہم نے آپ کے پاس قیام کیا، تو آپ نے فرمایا، اگر تم اپنے اہل و عیال میں واپس جاؤ تو اس طرح ان اوقات میں نماز ادا کیا کرو، فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھا کرو، لہٰذا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی اذان کہہ دے اور امامت تم میں سے وہ کرائے جو عمر میں بڑا ہو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 820۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ رکوع اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔